بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی الاداء والقضاء۔ یہ وصول الشاشی کا صفحہ نمبر 187 ہے اور یہ فصل ادا اور قضاء کے بیان میں ہے۔ واجب حکم شرع کی روشنی میں دو قسم پر ہے، ایک ادا اور ایک قضا۔ اس لیے کہ امر کبھی ایسے فعل کے ایقاع کے لیے ہوتا ہے جو ذمے میں واجب ہے اپنے سبب کے پائے جانے کی وجہ سے ابتداءً۔ مثلاً اقامت نماز کا جو حکم ہے یہ ایسے فعل کے ایقاع کا حکم ہے جو ذمے میں واجب ہوتا ہے اپنے سبب کی بنیاد پر ابتداءً، اور کبھی امر اس فعل کے ایقاع کے لیے ہوتا ہے جو اپنے سبب کی بنیاد پر ذمے میں واجب ہو چکا، پھر وقت میں اس کی ادائیگی نہیں ہوئی اور وہ فوت ہو گیا تو بعد میں اسے واقع کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز ہی کے حوالے سے ارشاد فرمایا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، یعنی کوئی شخص نماز پڑھنا بھول گیا اور وقت گزر گیا تو جب اسے یاد آئے تو نماز ادا کر لے۔ تو اس میں جو ایقاع اول ہے اسے ادا کہتے ہیں اور جو ایقاع ثانی ہے اسے قضا کہتے ہیں۔ تو واجب بے حکم الامر، یعنی امر سے جو چیز ذمے میں واجب ہوتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ادا و قضاء۔ ایک قسم ادا ہے اور دوسری قسم قضا ہے۔ فالاداء عبارۃ عن تسلیم عین الواجب الی مستحقہ۔ ادا کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ادا عین واجب کا اس کے مستحق کے سپرد کرنے کا نام ہے، یعنی جو چیز ذمے میں واجب ہے بعینہ ہی اسے مستحق کے سپرد کر دینا یہ ادا ہے، اور جو چیز ذمے میں واجب ہے بعینہ ہی اسے نہ ادا کیا جائے بلکہ اس واجب کے مثل کو مستحق کے سپرد کیا جائے تو اس کا نام قضا ہے۔ فالاداء عبارۃ عن تسلیم عین الواجب الی مستحقہ، تو ادا نام ہے عین واجب کا اس کے مستحق کے سپرد کرنے کا۔ والقضاء عبارۃ عن تسلیم مثل الواجب الی مستحقہ، اور قضا عبارت ہے مثل واجب کے اس کے مستحق کے سپرد کرنے سے۔ اب ادا اور قضا کی تقسیم شروع کرتے ہیں تو فرماتے ہیں ثم الاداء نوعان، پھر ادا کی دو قسمیں ہیں، کامل و قاصر۔ ادا کی ایک قسم ہے کامل اور ادا کی دوسری قسم ہے قاصر۔ تو اولاً واجب کی دو قسمیں ہو گئیں، ادا اور قضا، پھر ادا کی دو قسمیں کامل اور قاصر۔ ادائے کامل جیسے نماز کی ادائیگی نماز کے وقت میں جماعت کے ساتھ، یہ ادائے کامل ہے، اور انہی میں سے کسی وصف میں کمی ہو جائے تو اسے ادائے قاصر کہتے ہیں، جس کا بیان آگے آ رہا ہے۔ یا طواف کرنا خانہ کعبہ کا وضو کی حالت میں، یہ ادائے کامل ہے۔ یا کسی نے کوئی سامان خریدا تو بائے وہ خریدا گیا سامان صحیح سالم مبیع کے مشتری کے سپرد کر دے تو یہ ادائے کامل ہے۔
غاصب نے کوئی چیز غصب کر لی تو جو غصب کیا جس طرح سے غصب کیا ہے اسی طرح سے وہ چیز مالک کے سپرد کر دینا یہ ادائے کامل ہے۔ فرماتے ہیں فل کامل مثل ادائے الصلاۃ، تو کامل جیسے نماز کی ادائیگی فی وقتہا بالجماعت، نماز کے وقت میں جماعت کے ساتھ، او طواف متوضئن، یا ادائے کامل کی مثال وضو کے ساتھ طواف کرنا، یعنی خانہ کعبہ کا طواف کرنا باوضو، یہ ادائے کامل ہے۔ وتسلیم المبیع سلیما کما اقتضاہ العقد الی المشتری، اور مبیع کا صحیح سالم مشتری کے سپرد کرنا جس طرح عقد اس کا مقتضی ہے، یعنی عقد کے مقتضا کے حساب سے مبیع کا صحیح سالم مشتری کے سپرد کرنا۔ وتسلیم الغاصب العین المغصوبۃ کما غصبہا، اور غاصب کا عین مغصوبہ مالک کے سپرد کرنا جس طرح سے اسے غصب کیا ہے، یعنی جس وصف کے ساتھ جس حالت میں شے کو غصب کیا تھا وہ شے اسی وصف کے ساتھ مالک کے سپرد کر دینا یہ ادائے کامل ہے۔ وحکم ھذا النوع، اور اس نوع کا حکم، یعنی ادائے کامل کا حکم یہ ہے کہ جب بندہ کامل طور پر ادا کر دے گا تو ذمے سے وہ سبکدوش ہو جائے گا، بری ہو جائے گا۔ وحکم ھذا النوع ان یحکم بالخروج عن العہدۃ بہ، اور اس نوع کا حکم یہ ہے کہ ادائے کامل سے، عہدے سے، ذمے سے بری ہونے کا حکم دے دیا جائے۔ وعلی ھذا قلنا، اور اسی بنیاد پر ہم نے کہا، یعنی ادائے کامل میں حکم عہدے سے بری ہونا ہے، اس بنیاد پر ہم نے کہا کہ غاصب نے جب مغصوب کو مالک سے بیچ دیا، یعنی کسی شخص نے کوئی سامان غصب کیا تو اس کے ذمہ کیا تھا کہ غصب کیا ہوا سامان مالک کے سپرد کر دے، مالک کو ادا کر دے، یہ اس کے ذمہ لازم تھا۔ اب غاصب نے وہ غصب کیا ہوا سامان مالک سے فروخت کر دیا، بیچ دیا، یا وہ سامان مالک کے پاس رہن رکھ دیا، یا وہی سامان مالک کو ہبہ کر دیا اور اسے سپرد بھی کر دیا، تو ان تمام صورتوں میں غاصب عہدے سے بری ہو جائے گا، ذمہ داری سے الگ ہو جائے گا، یعنی اس کے ذمہ جو عین مغصوبہ ادا کرنا تھا ان تمام صورتوں میں ادا کرنا پا لیا جائے گا اور یہ مالک کے حق کی ادائیگی ہو جائے گی۔ اب غاصب سے کسی اور چیز کا مطالبہ نہیں ہوگا، اور غاصب نے جو بیع اور ہبہ یا رہن کا نام لیا ہے یہ سب لغو ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا، اس لیے کہ ان تمام تصرفات کے لیے تصرف کرنے والے کا مالک ہونا ضروری ہے، اور یہاں جو غاصب ہے وہ اس شے کا مالک نہیں ہے، لہٰذا اس غاصب کے تمام تصرفات یہ لغو اور بیکار ہوں گے، اور یہ مانا جائے گا کہ غاصب نے وہ سامان جس سے غصب کیا تھا اس کے سپرد کر دیا، اس لیے جو اس کے ذمہ ادائیگی لازم تھی اب وہ ختم ہو گئی، ادائیگی پالی گئی، اب وہ غاصب ذمہ داری سے بری ہو گیا۔ وعلی ھذا قلنا، اور اسی بنیاد پر ہم نے کہا کہ الغاصب اذا باع المغصوب من المالک، غاصب جب غصب کیا گیا سامان مالک سے بیچ دے، او رہنہ عندہ، یا غاصب غصب کیا گیا سامان مالک کے پاس رہن رکھ دے، او وہبہ لہ،
یا غصب کیا گیا سامان مالک کو ہبہ کر دے، وسلمہ الیہ اور مالک کے حوالے بھی کر دے، یخرج عن العہدۃ ویکون ذلک اداء لحقہ، تو غصب کرنے والا ذمے سے بری ہو جائے گا، اور وہ بیع، رہن اور ہبہ یہ سب مالک کے حق کی ادائیگی ہوگی، اور بیع اور ہبہ کی جو صراحت کیا ہے یہ صراحت کرنا لغو ہو جائے گا۔ دوسرا مسئلہ، وَلَوْ غَصَبَ طَعَامًا فَأَطْعَمَهُ مَالِكَهُ، کسی نے کسی کا کھانا غصب کر لیا اور پھر وہ کھانا اس کے مالک ہی کو کھلا دیا، حالانکہ مالک کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ جو کھانا کھا رہا ہے یہ اس کا اپنا کھانا ہے۔ یا کپڑا غصب کیا، پھر غاصب نے وہ کپڑا مالک کو پہنا دیا اور مالک کو یہ پتہ بھی نہیں کہ یہ کپڑا اسی کا ہے، تو اس دونوں صورتوں میں یہ کھلانا اور کپڑا پہنانا یہ مالک کے حق کی ادائیگی ہوگی، یعنی اس کے بعد مالک غاصب سے کچھ مطالبہ نہیں کر سکتا۔ وَلَوْ غَصَبَ طَعَامًا فَأَطْعَمَهُ مَالِكَهُ، اور اگر کسی نے کھانا غصب کیا پھر غاصب نے وہ کھانا اس کے مالک کو کھلا دیا، وَهُوَ لَا يَدْرِي أَنَّهُ طَعَامُهُ، حالانکہ کھانے کا مالک یہ نہیں جانتا ہے کہ وہ کھانا اس کا اپنا کھانا ہے۔ او غصب ثوبا فألبسه مالکہ، یا غاصب نے کپڑا غصب کیا پھر وہ کپڑا غاصب نے مالک کو پہنا دیا، فہو لا یدری انہ ثوبہ، اور غاصب کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کپڑا اسی کا ہے، یکون ذالک اداء لحقہ، تو یہ کھلانا اور پہنانا یہ مالک کے حق کی ادائیگی ہو جائے گی، یعنی مالک اب غاصب سے ضمان طلب نہیں کر سکتا۔ یہ بھی اس صورت میں ہے جبکہ غاصب نے اس میں کوئی ایسا تصرف نہ کیا ہو جس سے مالک کا حق ختم ہو جاتا ہو۔ اگر تصرف کر کے کھلایا یا پہنایا ہے جب تو پھر غاصب یہ عہدے سے بری نہیں ہوگا، اسے ضمان دینا ہوگا۔ مثال کے طور پر اس نے آٹا غصب کیا، اب اس کی روٹی بنائی پھر اس کے بعد مالک کو کھلایا، تو یہ ادائے کامل نہیں ہے، اس کی وجہ سے غاصب یہ ذمہ داری سے بری نہیں ہوگا۔ یا کپڑا چرایا تھا، اسے درزی سے کٹوایا، سلایا، پھر اس کے بعد مالک کو پہنا دیا، تو اس میں بھی ادائے کامل نہیں ہے اور وہ ذمہ داری سے بری نہیں ہوگا۔ تیسرا مسئلہ، والمشتری فی البیع الفاسد لو اعار المبیع من البائع او راہنہ عنده او آجرہ منہ او باعہ منہ او وہبہ لہ وسلمہ یکون ذلک اداء لحقہ ویلغو ما صرح بہ من البیع والہبۃ والنہی۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ بیع فاسد میں مشتری نے مبیع بائع کو بطور عاریت دے دیا۔ مسئلہ کیا ہے کہ بیع تین طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے کہ بیع صحیح ہو، دوسرے یہ ہے کہ بیع باطل ہو، اور تیسرے یہ ہے کہ بیع فاسد ہو۔ اگر بیع اصل اور وصف کے دونوں کے لحاظ سے مشروع ہو، یعنی اصل میں بھی کوئی کمی نہ ہو، وصف میں بھی کوئی کمی نہ ہو، دونوں کی شریعت نے اجازت دی ہو، وہ شرع کے لحاظ سے مشروع ہو، تو اسے بیع صحیح کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے اپنا سامان، مثلا اپنی بکری یا اپنی کتاب کسی دوسرے سے فروخت کی، تو اب یہ بیع صحیح ہے، اصل کے لحاظ سے بھی مشروع ہے، وصف کے لحاظ سے بھی مشروع ہے، تو یہ بیع صحیح ہے۔ اور اگر کوئی بیع اصل اور وصف کے لحاظ سے صحیح نہ ہو تو ایسی صورت میں اسے بیع باطل کہتے ہیں۔
مثال کے طور پر کسی نے مردار کو بیچا تو ظاہر بات ہے کہ مردار یہ مال نہیں ہے، اصل کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے، اور اسے کسی مسلمان سے فروخت کیا تو اب یہ بیع باطل کہلائے گی، کیونکہ اصل کے لحاظ سے یہ بیع صحیح نہیں ہے۔ بیع جب تام ہو جاتی ہے تو مشتری اس کا مالک ہو جاتا ہے، ملکیت اس کی ثابت ہو جاتی ہے۔ لیکن بیع صحیح میں تو ملکیت اس کی ثابت ہوگی، وہ مفید ملک ہے۔ بیع باطل میں اگر مشتری قبضہ بھی کر لے جب بھی وہ بیع مفید ملک نہیں ہے، اور اگر اصل کے لحاظ سے بیع تو صحیح ہو لیکن وصف کے لحاظ سے صحیح نہ ہو، مشروع نہ ہو، تو اسے بیع فاسد کہتے ہیں۔ بیع فاسد میں کیا ہے کہ بیع کی وجہ بیع یہ مفید ملک نہیں ہے، لیکن اگر مشتری اس پر قبضہ کر لے تو قبضہ کر لینے کی وجہ سے یہ مفید ملک ہو جائے گی۔ تو اب بیع فاسد کا حکم یہ ہے کہ اگر مشتری نے اس پر قبضہ بھی کر لیا ہو، اس کا مالک تو ہو جائے گا، لیکن عاقدین میں سے دونوں پر یہ ضروری ہوگا کہ اس بیع کو فسخ کر دیں، وہ بیع توڑ دیں اور مبیع اور ثمن یہ واپس دے لیں دونوں۔ تو بیع فاسد کا حکم کیا ہوا کہ مبیع بائع کے حوالے کر دی جائے اور بائع نے جو ثمن لے لیا ہے وہ مشتری کے حوالے کر دے۔ اب اگر بیع فاسد میں مشتری نے سامان پر قبضہ کر لیا تو ملکیت ثابت ہو گئی۔ اب چونکہ اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ بائع کے حوالے کر دے، بیع فسخ کر دے، تو اگر مشتری نے بائع ہی اس کو مبیع بطور عاریت دے دی، یا مبیع کو بائع کے پاس مشتری نے رہن رکھ دیا، یا مشتری نے بائع کو بطور اجارہ دے دیا، یا مبیع کو بائع سے مشتری نے بیچ دیا، یا مشتری نے بائع کو وہ سامان ہبہ کر دیا اور قبضہ بھی دے دیا، تو ان تمام صورتوں میں یہ اس کے حق کو ادا کرنا ہو جائے گا، اور جو اس نے بیع ہبہ اور اس کے مثل کی صلاحت کی ہے وہ لغو ہو جائے گا۔ یعنی اعارہ، اجارہ، رہن، بیع، ہبہ جو کچھ بھی کہا ہے یہ لغو ہے، چونکہ مشتری کے ذمہ لازم تھا کہ مبیع بائع کے حوالے کر دے، تو اس نے وہ کام کر دیا، لوٹا دیا مبیع، اس لیے یہ اس کے حق کو ادا کرنا ہو گیا، اور جو اس نے خود اپنی طرف سے صراحت کی ہے کہ لغو اور بیکار ہو جائے گی۔ والمشتری فی البیع الفاسد لو اعار المبیع عن البائع، اور مشتری نے بیع فاسد میں اگر مبیع بائع کو بطور عاریت دے دیا، اور رہنہ عندہ، یا مشتری نے مبیع بائع کے پاس بطور رہن رکھ دیا، او آجرہ منہ، یا مشتری نے مبیع بائع کو کرائے پر دے دیا، او باعہ منہ، یا مشتری نے مبیع بائع سے فروخت کر دیا، او وہبہ لہ وسلمہ، یا مشتری نے وہ مبیع بائع کو ہبہ کر دیا اور اس کے سپرد بھی کر دیا، یکون ذالک ادان لحقہ، تو یہ سب یعنی اعارہ، رہن، اجارہ، بیع، ہبہ، یہ سب اس کے حق کا ادا کرنا ہو جائے گا۔ وَيَلْغُ مَا صَرَّحَ بِهِ، اور وہ سب لغو ہو جائے گا جس کی اس نے صراحت کی ہے، مثلا جو بیع، ہبہ اور اس کے مثل نام لیا ہے یہ سب لغو ہو جائیں گے، اور اس کے مشتری کے ذمہ کیونکہ مبیع واپس کرنا تھا تو اس نے مبیع واپس کر دیا، اس لیے اپنے ذمے سے بری ہو جائے گا۔ تو یہ گفتگو تھی ادائے کامل کی۔ تو ادائے کامل کی تعریف اور اس کا حکم اور مثالیں پڑھ لی۔ اب انشاءاللہ کل کے سبق میں آپ ادائے قاصر کی تعریف، اس کی مثال اور حکم